بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم تھے۔ احد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا۔ آپ نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ظاہری کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی مشرک جو بالغ ہو وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ کوفہ میں فیروز نامی ایک شخص ہے جو نقاشی اور آہن گری میں ماہر ہے، اور اگر آپ اسے مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دیں تو وہ ہمارے بڑے کام آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جوابی خط لکھا کہ تم فیروز کو مدینہ منورہ بھیج دو۔ فیروز جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر زیادہ ٹیکس لگا رکھا ہے اور آپ اس میں کچھ کمی کر دیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کتنا روزانہ ٹیکس دیتے ہو؟ وہ بولا 2 درہم۔ آپ نے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ وہ بولا آہن گری اور نقاشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جس پیشہ میں مہارت رکھتے ہو اس پیشہ پر یہ ٹیکس تو نہایت معمولی ہے۔ ظاہری کہتے ہیں فیروز نے جب حضرت عمر فاروق کا جواب سنا تو وہ دل میں بغض رکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے میرے علاوہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ ظاہری کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر فاروق نے فیروز کو بلایا اور اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم چکی تیار کر سکتے ہو جو ہوا سے چلے۔ فیروز جو ابھی تک دل میں بغض لیے بیٹھا تھا کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جسے لوگ عرصہ دراز تک یاد رکھیں گے۔ جب فیروز رخصت ہو کر گیا تو آپ نے اپنے مصاحب سے فرمایا، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ ظاہری کہتے ہیں اگلے دن فیروز نے ایک تیز دھاری دار خنجر اپنی آستین میں چھپایا اور مسجد میں صبح کے وقت جا کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں کچھ لوگ صفیں درست کرنے پر مامور تھے اور جب وہ صفیں درست کر لیتے تو پھر حضرت عمر فاروق تشریف لاتے اور امامت فرماتے تھے۔ چنانچہ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، اور جب صفیں درست ہوئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے تو فیروز اپنی چھپی ہوئی جگہ سے نکلا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے 6 وار کیے اور ان میں سے ایک وار ناف کے نیچے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا اور زمین پر گر پڑے۔ جب لوگوں نے فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے کئی اور لوگوں کو بھی زخمی کر دیا، مگر پھر جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ یہ بھی منقول ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی غلام فیروز ابو لؤلؤ رہتا تھا جو نہامند کے مارکے میں قید ہو کر مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ وہ ایک دن حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میرا آقا مجھ سے زیادہ محصول وصول کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے محصول کی رقم دریافت کی تو اس نے کہا 2 درہم روزانہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا، تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں نقاشی اور نجاری کا کام کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان ہنروں کے آگے یہ رقم زیادہ نہیں۔ فیروز ابو لؤلؤ نے جب آپ کا فرمان سنا تو وہ آپ سے دل میں بغض رکھنے لگا۔ ذی الحجہ کی 23 تاریخ کو بوقت نماز فجر جب تمام مسلمان مسجد نبوی میں نماز کے لیے جمع ہوئے تو فیروز ابو لؤلؤ بھی ایک تیز دھار خنجر لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ایک جگہ چھپ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت تشریف لائے اور نماز کے لیے صفیں درست کروانے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں درست کروانے کے بعد امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہہ کر نماز شروع کی تو اس دوران فیروز ابو لؤلؤ نمازیوں کی صفیں چیرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکے بعد دیگرے 6 وار کر دیے، جن میں سے ایک وار زیر ناف لگا جس سے آپ نڈھال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں امامت کے لیے آگے کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ فیروز ابو لؤلؤ نے آپ پر حملہ کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی
اور جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت عمر فاروق کو گھر لایا گیا۔ آپ نے ہوش میں آتے ہی پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فیروز ابو لؤلؤ ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس دوران طبیب کو بلایا گیا جس نے آپ کو دودھ اور نبیذ پلایا جو زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق کو زخمی کیا گیا تو میں اور حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ پر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ ہم نے کہا آپ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے اتنا کسی اور چیز سے نہ اٹھیں گے، چنانچہ ہم نے کہا نماز۔ آپ اٹھے اور فرمایا اللہ عز و جل کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پس آپ نے اس حال میں نماز ادا فرمائی اور آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس اس رات حاضر ہوا جب آپ کو زخمی کیا گیا تھا اور آپ کو صبح نماز کے لیے بیدار کیا گیا تو آپ نے فرمایا جو نماز ترک کرے اس کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پس آپ نے اس حال میں نماز ادا فرمائی اور آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب فیروز ابو لؤلؤ نے والد بزرگوار حضرت عمر فاروق پر خنجر سے وار کیے اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو آپ کو گمان گزرا شاید میرا قتل کسی مسلمان نے کیا ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا اور ان کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد ان سے پوچھا میری خواہش ہے میں جان لوں کیا مجھے قتل کرنے والا مسلمان ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب آپ کی بات سنی تو باہر نکلے تاکہ جان سکیں کیا قاتل کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے باہر نکل کر دیکھا تو سب رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے واپس آ کر بتایا کہ آپ کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز ابو لؤلؤ ہے۔ والد بزرگوار نے جب حضرت عبداللہ بن عباس کی بات سنی تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے لوگوں سے کہا تھا تم اپنے پاس اجمی کافر غلاموں کو نہ لاؤ لیکن تم لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والد بزرگوار حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تم جاؤ اور میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے دریافت کیا کون سے بھائی؟ والد بزرگوار نے فرمایا عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ان حضرات کو بلانے چلے گئے اور والد بزرگوار میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ جب تمام حضرات اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں آپ 6 حضرات کو لوگوں کا سردار اور ان کی قیادت کرنے والا پاتا ہوں اور یہ خلافت تم حضرات میں چھوڑتا ہوں، اور جب تک تم میں استقامت رہے گی لوگوں کو بھی خلافت پر استقامت حاصل رہے گی، اور جب تم میں اختلاف ہوگا تو پھر لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر والد بزرگوار نے فرمایا تم 3 دن تک لوگوں سے مشورہ کرنا اور خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ چن لینا۔ اس دوران حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر طبیب کو بلایا گیا جس نے والد بزرگوار کو دودھ پینے کے لیے دیا جو آپ کے زخموں سے باہر نکل آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس وقت میرے لیے ساری دنیا ہوتی تو آئندہ آنے والی وحشتوں سے بچنے کے لیے میں اسے صدقہ کر دیتا، اور ایسا کہاں، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں نے سوائے بلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے جب والد بزرگوار کی بات سنی تو فرمایا اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ عز و جل دین اسلام کو آپ کے ذریعے مضبوط فرمائے، اور جب مسلمان مکہ میں خوف میں مبتلا تھے
تو آپ نے اسلام قبول کیا اور اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے دین اسلام کو تقویت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی اور آپ کی ہجرت ہم مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ ہر غزوہ میں شامل رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنا وزیر مقرر کیا اور ان کے وصال کے بعد آپ خلافت کے سب سے زیادہ اہل تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل کے دین کا پرچم عرب سے نکال کر عجم میں بھی بلند کیا اور آپ کی کوششوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے اپنے دین کو وسعت عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ کو مرتبہ شہادت پر فائز کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والد بزرگوار نے جب حضرت عبداللہ بن عباس کا کلام سنا تو فرمایا، اے عبداللہ کیا تم روز محشر میرے لیے گواہی دو گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بے شک۔ والد بزرگوار نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا میرا رخسار زمین سے ملا دو، اور پھر انہوں نے اپنا رخسار اور داڑھی مبارک زمین پر ٹیک دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ وہ بہادر صحابی رسول تھے جنہوں نے کفار کو ناکوں چنے چبوا کر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت صحابہ و اہل بیت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔